वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام ہو جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ. آپ حضرات کی خدمت میں 13ویں پارے سے سورہ الرعد کی آیات بینات مبارکات آیت نمبر 22، 23، 24 مختصر سی آیات بینات مبارکات تلاوت کی گئی. اللہ جل جلالہ نے ان آیات میں اہل ایمان کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ مومنین مومنات مسلمین کی مسلمات اور ان کی عادات جو ہے ان کے اطوار اور ان کے طور طریقے دنیا میں مشکلات میں کیا ہوتے ہیں، خوشی میں کیا ہوتے ہیں، عام حالات میں ان کی زندگی میں کون کون سی چیزیں ہیں. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ صبر ہے، اور صبر کی توفیق جس کو مل گئی اس کو اللہ نے بہت بڑی نعمتیں عطا فرما دیں. اور جو صبر سے آری ہے اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا، یہ صبر جو ہے الصبر نصف الایمان، یہ صبر آدھا ایمان ہے. اور اگر صبر سیکھ لیا کسی نے تو اس کو سمجھ لیں دنیا آخرت کے خزانے مل گئے. فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ ایسے ایمان والے ایسے ایمان والیاں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر کر لیا کرتے تھے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو از حد قائم کرتے تھے. ان کی زندگی میں کوئی بھی بڑے سے بڑا نقصان ہوتا ہے ہو جائے لیکن نماز نہ جائے. نماز ان کے دل کا سکون، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نماز مل جائے، نقصان ہوتا ہے ہو جائے، کسٹمر جاتا ہے چلا جائے، اور کوئی مسئلہ ہے وہ ہو جائے، لیکن نماز جو ہے وہ اول وقت میں ادا کرتے تھے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ میرے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ بھی، سری طور پہ بھی اور علل اعلان بھی نیت میں اخلاص ہو تو جذبہ دلانے کے لیے جو ہے وہ ظاہری طور پہ بھی خرچ کرتے تھے اور سری طور پہ پوشیدہ بھی خرچ کیا کرتے تھے. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور اچھائی سے ہمیشہ برائی کا بدلہ دینے والے. اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں بہترین انجام ہے، اور ایسی جنات میں ایسے باغات میں داخل ہو جائیں گے. اور ان میں سے جو پہلے ان کے آباء و اجداد، ان کی ازواج، ان کی اولادیں گزر گئی ہیں، ان کو ان کے ساتھ نیکی اور طہارت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گا. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے
ان کو ویلکم کہیں گے اور فرشتے ان کو یہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، اے مومنو، اے مسلموں، اے مومنات، اے مسلمات، تمہیں سلام ہو۔ فرشتے ان کو سلام کریں گے بما صبرتم، جو تم دنیا میں صبر و رضا کے پیکر بن کر رہے تھے، ہم اس کی وجہ سے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ فنعم عقبی الدار، اور سب سے اچھا انجام جو ہے ان کو حاصل ہوگا، ان کو جنت کے بالا خانے مل جائیں گے، ان کو فرشتے ان کا استقبال بھی کریں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ فرشتوں کو ہٹا کر ان پہ راضی ہو جائے گا، اور جو ہے وہ سقاہم ربہم شرابا طہورا، فرشتے بیچ میں سے لیس ہو جائیں گے اور ان کو ان کا رب ہی مہمان نوازی کرے گا، ان کا رب ان کو جنت میں پلائے گا۔ سقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کو شراب طہور پاکیزہ اور ہر چیز ان کو ملے گی۔ کیوں؟ انہوں نے یہ ٹائم پیریڈ اور جس میں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمیں غم یاد آتا ہے، ہم غم میں نڈال ہو جاتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم خوشی میں جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی دین پر گزاری ہے، شادمانی ہو گئی، شادی ہو گئی، بیٹے کی، بیٹی کی، کسی عزیز و اقارب کی، اس میں ہم شریعت کی جو ہے وہ ساری دجیاں بکھیر کے رکھ دیتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہاں قال اللہ اور قال الرسول کا کیا حکم ہے، یہاں اس وقت ہماری حالت کیا ہونی چاہیے۔ اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، جس وقت ان کا مسئلہ بھی کر دیا گیا، لیکن کوئی صحابی، کوئی صحابیہ، کوئی ایسا ایمان والا، کوئی ایسی ایمان والی آپ دیکھ لیں، کوئی جزا فضا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت رب کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں، اور جب جنازے اٹھتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والا گھر ہے۔ جنازہ اٹھانا، جنازہ لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کی اصل تعلیمات جو ہیں ان سے دوری کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر میں آیت نمبر 10 میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو، صابرات کو میں ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ بغیر حساب سے دیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر سیکھتا رہتا ہے، جو صبر و رضا کو سیکھتا رہتا ہے اور صبر و رضا کا پیکر بننے کی کوشش کرتا ہے، یصبرہ اللہ، اللہ اس کو صابرین میں داخل کر دیتا ہے۔ ومن یستعفف، جو سوال کرنے سے بچتا ہے، جو کہتا ہے میں سوال نہ کروں، بیکاری نہ بنوں، لوگوں کے سامنے اپنی حاجات کو پیش نہ کروں، اپنے رب کے سامنے پیش کروں، فرمایا اللہ اس کو پاک دامن بنا دیتا ہے، اللہ اس کو پاکیزہ، اور اللہ اس کو مخلوق خدا جو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وما اوتی عطاء، کسی کو اس سے بڑی عطا اللہ نے عنایت نہیں دی، خیرن و اوسع من الصبر، جو کہ خیر ہو، جو کہ بہتر ہو اور صبر سے زیادہ بہتر ہو، صبر سے زیادہ بہتر اللہ نے کسی پر کوئی انعام کیا ہی نہیں۔ ذرا غور کر لیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی یہ معاملات ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، ابراہیم آپ کے ہاتھوں پہ ہے، آپ کی آنکھوں سے دوسری بیٹی کے گھر چھوٹا بچہ بیمار ہو گیا، وفات پا گیا، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھیں بہہ پڑی ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جب کوئی اندر کا دکھ ہو، اندر کا درد ہو، جیسے کوئی اہل بیت کی محبت میں صحابہ
صحابہ کے واقعات کی محبت میں اگر آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آنکھوں سے اسے وہ غم یاد آتا ہے، وہ واقعات پڑھتا ہے، وہ احادیث پڑھتا ہے، وہ صحابیات کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت اعظام کے واقعات پڑھ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور رونگٹے کھڑے ہونے میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. تو اس میں تو شرعی لحاظ سے کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور جنازے میں بھی، اپنے مصائب میں بھی اگر کسی کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باویلے سے منع کیا ہے، بداول جاہلیت، جاہلیت کی طرح کے آوازیں بلند کرنے سے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بداول جاہلیت، اور میرے طریقے پر میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو غم میں میری شریعت کو تاکہ نسیان میں پھینک دیتا ہے اور وہ اپنی حالت کو پراگندہ بنا لیتا ہے. ایسے شخص کا میری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن کیا کروں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس امت میں باقی رہ گئی ہیں، من امر الجاہلیت، جاہلیت کی باقی چیزیں رخصت ہو گئی ہیں، لیکن ان میں سے جو مین چیز ہے وہ ہے النیاحۃ علی المیت، نوحہ کرنے والی عورتیں اس امت میں کثرت سے پائی جائیں گی. ابھی جنازہ نہیں اٹھا، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں، رشتہ داری کوئی نہیں ہے، لیکن آ کر وہ ماتم کرتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں اور باویلا کرتی ہیں کہ آج اگر ہم نے نوحہ نہ کیا، باویلا نہ کیا، کل ہمارا برا وقت آیا تو یہاں پہ آ کر ہم روئیں گے، پیٹیں گے، تو کل ہمارے پاس یہ بھی لوگ آ کے اس طرح کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ ہمیں قرآن اور حدیث سے سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. محبت تو ہم قرآن حدیث سے سارے کرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اعظام سے سارے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سارے محبت کرتے ہیں. لیکن دین کی جو اصل شکل ہے اس میں اللہ ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ایک ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے، بچے کو اٹھایا ہے اور صحابہ کا جرمٹ ہے، دائیں بائیں ہیں، آگے پیچھے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، بہ پڑے اور بچے کے چہرے پہ جا کے لگے. ایک صحابی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ نے ہمیں رونے سے منع کیا تھا، واویلے سے منع کیا تھا، چیخو پکار سے منع کیا تھا، تو ابھی آپ رو رہے ہیں. آپ پیغمبر کی زندگی کھلی کتاب ہوا کرتی ہے، یہ ساتھ ساتھ بیس جو ہیں یہ دنیا کے اور لوگوں کے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کھلی کتاب تھی. ایک آدمی نے سوال کر لیا، آپ نے فرمایا میں نے واویلے سے منع کیا ہے، میں نے چیخو پکار سے منع کیا ہے، اگر محبت کے آنسو نکل آئیں تو میں نے ان سے منع نہیں کیا، اگر پیار کے آنسو نکل آئیں تو میں نے ان سے منع نہیں کیا، اگر غضب کے اور غم کے اندوناک جو ہیں، غم کے آثار نمایاں ہو جائیں اور آنکھوں سے ٹپک پڑیں تو فرمایا اس کا میں نے منع نہیں کیا. اور یہ جو آنسو تم میری آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، میری آنکھیں مبارک جو ہیں ان سے جو آنسو جاری ہوئے ہیں، اور بخاری میں ہے آج ہی رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، یوں سمجھو میری آنکھوں سے رحمت کے آنسو برس رہے ہیں. یہ رحمت ہے، یہ اللہ نے جو ایک دوسرے کے لیے رکھی ہے. جو جذبات ہیں جو وہ ان پہ قابو نہیں پا سکتا، فطرتی طور پہ اس کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے. آپ واقعات پڑھتے ہیں، آپ کو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھ لیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا میں دیکھ لیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھ لیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھ لیں. آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ کتاب نیچے گر جاتی ہے اور واقعات پڑھ کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنے ظالم اور کتنے صفاق لوگ تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے آپ
آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ما ضر عثمان، اور میرے عثمان کو آئندہ کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، آئندہ ان کو کوئی گناہ جو ہے وہ ان کو کم نہیں کر سکتا۔ ما عمل بعد اليوم، اگر آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے میرا عثمان جنتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، کسی ایک کا، یہ جو ہم تقابل میں پڑ جاتے ہیں نا، یہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں نواسوں کو آپ نے فرما دیا میرے نواسوں کی ساری جنت ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں۔ تو جنت کا سردار کون شخص ہو سکتا ہے؟ کتنی دنیا ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر کہاں تک دنیا ہوگی، اور 6 رکوع کی سورہ مریم قرآن میں 16ویں پارے میں ہے، اور مریم کی نماز میں فرشتے آتے تھے اور فرشتے پکار پکار کے کہتے تھے یا مریم ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکی علی نساء العالمین، مریم تجھے اللہ نے سارے جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ وہاں جنت میں مریم بھی ہے، اس جنت میں بی بی آسیہ بھی ہیں، اس جنت میں کتنی بڑی بڑی خواتین ہوں گی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میری بیٹی بطول جو ہے سیدۃ النساء اہل سیدۃ النساء العالمین، وہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ مقام دیکھیں، مقام کیسا ہے، رتبہ کیسا ہے، اسے اخذ کرنا ہے۔ یہی درس کربلا کا ہے کہ خوف صرف ایک خدا کا ہے، ڈر صرف ایک اللہ کا ہے۔ اللہ کے غیر کے ڈروں سے نکل جاؤ، اللہ کے غیر کے ڈر کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو۔ من خاف اللہ تعالی خوفہ اللہ، خافہ کل شیء، ومن خاف غیر اللہ خوفہ اللہ کل شیء۔ جو اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے اللہ اس کو کائنات کے ڈر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ومن خاف غیر اللہ، اور جو ایک دفعہ اللہ کے غیر سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے خوف اللہ کل شیء، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے پھر ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ کے غیر سے ڈرنے کی عادت پڑ گئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خوف غیر اللہ کا مسلط ہو گیا ہے، اس کے دل میں غیر اللہ کا خوف جاگزی ہو گیا ہے۔ اب وہ ہر جگہ ڈرتا ہے، ہر جگہ کانپتا ہے۔ لیکن من خاف اللہ تعالی خافہ کل شیء، جو اللہ کے ڈر والا ہوتا ہے اللہ اس کا رعب، اللہ اس کی ہیبت، اللہ اس کی محبت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، اور کافروں پر، مشرکوں پر، یہودیوں پہ، نصارہ پہ، کرسچنوں پہ اللہ اس کا رعب ڈال دیتا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے مومنوں کا، اپنے مومنات کا، اپنے مسلمین کا، مسلمات کا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ کافروں کے اوپر بٹھا دیتا ہوں، جس طرح میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 جان نثاروں کا رعب جو ہے وہ 1000 اسلحے سے لیس کافروں پر ان کا رعب ڈال دیا تھا۔ ان کو دیکھنے میں ان کو جو ہے وہ کئی گنا زیادہ نظر آ رہے تھے، اور غلبہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو دیا تھا۔ اور قرآن پڑھتے جاؤ، ترجمے سے پڑھتے جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ صرف بدر کی بات نہیں، یہ صرف حنین کی بات نہیں، یہ صرف احد کی بات نہیں ہے، یہ خیبر کی بات نہیں ہے، اس سے پچھلی تاریخ بھی دیکھ لو۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، میں نے ہمیشہ تھوڑی سی جماعت کو بڑی جماعتوں پہ غلبہ دے دیا ہے۔ صرف اپنے اندر وہ صبر و رضا، وہ استقامت پیدا کر، مثل کلیم ہو گر کوئی مار کا آزما، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف۔ کہتا وہ اگر چیز پیدا ہو جائے تو آج بھی جو ہے وہ طور سینا سے یہ آواز آتی ہے یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ آج ڈرنا نہیں ہے میرے کلیم، ڈرنا نہیں ہے، میرے بھیجے ہوئے اللہ کے غیر سے ڈرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتے۔
الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام قیامت تک غلبہ پانے کے لیے آیا ہے، غالب رہنے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں غالب آؤں گا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام غالب آئے گا۔ اب یہ مسئلہ یہی ہے، اگر ہم صابر ہیں، اگر ہم قناعت کرنے والے ہیں، اگر صحیح معنوں میں مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، خاشعین ہیں، خاشعات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، اور یہ اگر ساری کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، اب یہ ایک مسلمان جو ہے اور 313 کے اندر یہ ساری کوالٹیاں تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین، تب تو وہ کائنات کے اوپر غالب آگے، اور ادھر سے سفیر چلتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے امیر المومنین کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ محل کہاں ہے؟ اس کا خیال تھا کہ وہ بڑے محل میں رہتے ہوں گے، اور کسی بدو سے، کسی عرابی سے اس نے پوچھا تو عرابی نے بتایا کہ وہ نخل خرما کے نیچے عمر ہے سویا ہوا، جس کا تو ہے جویا ہوا، اور دیکھ دوپہر کا وقت ہے، بغیر کسی سیکورٹی گارڈ کے اور بغیر کسی پروٹوکول کے عمر فاروق جو ہیں وہ بیری کے درخت کے نیچے گہری نیند سو رہے ہیں۔ دیکھ لیں آج ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں دستے چل رہے ہیں، ہمیں خوف ہے، ہر چیز کا خوف ہمارے اوپر ہے، ہر چیز کا خطرہ ہے، ہر چیز کا ڈر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، نہ کم ہمت ہوا کرو، نہ کم ہمت ہوا کرو، نہ خام خواہ کے غم کھایا کرو، اور تم ہی غالب ہوگے، انتم اللالون وانتم اللالون، اور تم غالب ہوگے ان کنتم مومنین۔ اپنے اندر اپنی ایمان کی تجدید کرو، اگر صحیح ایماندار ثابت ہو جاؤ گے تو غلبہ میں نے تمہیں ہی دینا ہے۔ لیکن آج ہماری عبادات بے معنی ہیں، بالکل بے معنی۔ فلسطین کی بات کرتے ہوئے کہتے پہلے مشورہ کریں گے پھر فلسطین کی بات کریں گے، پہلے غور کریں گے۔ آج ہر طرف امت مسلم مار کھا رہی ہے، کیوں کہ ایک آدمی کو مار پڑ رہی ہے، دوسرا خوش ہو رہا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ان کا مسئلہ، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مشرق میں مسلمان کو تکلیف ہوگی تو مغرب والا پریشان ہوگا، اگر مغرب میں اس کو تکلیف ہوگی تو مشرق والا پریشان ہوگا۔ فرمایا کمثل الجسد، یہ ایک جسم کی مانند ہے، یہ میری امت جو ہے اس کے مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہوگی تو سارا جسم جو ہے اور سراپا احتجاج ہو جاتا ہے، اور سارے جسم کے اندر اضطراب اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آج مسلمان ایک دوسرے کے لیے بے چین نہیں ہے، صرف قصے کہانیوں پہ اس کا دین ہے، اور قصے کہانیوں کو اس نے مذہب کو قصہ پارینہ بنا کے رکھ دیا ہے، تو یہ ایسی حالت جو ہے یہ بہت ہی کمزور حالت ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف کچھ بھی نہ کریں تو ہم صرف اہل بیت کا صبر حسین سیکھ لیں کہ وہ صبر و رضا کے پیکر تھے، انہوں نے اس آڑے وقت میں کس قدر ثابت قدمی دکھائی ہے، اور کس وقت سے کس قدر وہ صبر و رضا کے پیکر بن کے رہے ہیں۔ اور یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو تختہ دار پہ کھینچا گیا، ان کو بتلایا گیا، عبداللہ ذوالبجادین کو جو ہے وہ ابلتے ہوئے تیل کے کڑائے میں ڈالا گیا، ان کو بادشاہ جب کڑائے میں اترنے لگے، اوپر سے پھینکا جانا تھا، ابل رہا تھا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ روم کا بادشاہ کہنے لگا عبداللہ تم تو بڑے دلیر بندے بنے تھے، میں نے تمہیں آفر کی تھی۔ آفر کتنی؟ تھوڑی بہت نہیں، کہا آدھی بادشاہت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا، تجھے اپنا داماد بنا دوں گا، تو مجھ سے معافی مانگ لے۔ عبداللہ نے کہا نہیں، میں آدھی بادشاہ نہیں اس کو ٹھکراتا ہوں،
تمہاری ساری آفروں کو ٹھکراتا ہوں، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کا راگ الاپتا رہوں گا، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہنے لگا پھر ایسے کرو، تیل کے گرم کڑھائی میں پھینک دو، اور پھینکنے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہنے لگا رک جاؤ، اپنے سپاہیوں کو بادشاہ کہتا روک لو، اور روکا تو کہتا پھر روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے روتا اس لیے ہوں کہ کاش آج عبداللہ کے پاس ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں ہوتی تو میں محمد الرسول اللہ کی عظمت پہ ایک ایک کر کے 1000 جانیں نچھاور کر دیتا۔ آج اس کے پاس ایک ہی جان ہے جو میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت و عظمت اور آپ کی رفت کو اور آپ کو جو دونوں اور تمام جہانوں میں اللہ نے جو بے پایا بے حساب جو آپ نے اللہ نے جو آپ پر انعام کیا ہے، آپ کی عظمت کے لیے آج مجھے تختہ دار پہ کھینچا جا رہا ہے، اور تختہ دار پہ تو کھینچا جا رہا ہے، ابلتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں بھی پھینکا جائے گا، لیکن ہے میرا سرمایہ ایک جان ہے، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور کہنے لگے اگر آج میرے پاس 1000 جان ہوتی تو میں 1000 جانیں قربان کر دیتا۔ سعد بن ابی وقاص کی اماں کہتی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی جرنیل ہیں، اماں کہتی ہے میں نے بھوک ہڑتال کر لی ہے، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، اگر تو یہ دین نہیں چھوڑتا، اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ جو ہمارے آباء و اجداد سے نہیں ہے اور پچھلا نہیں ہے، سارا کچھ ہی تو نے چھوڑ دیا ہے اور اب یہی کلمہ پڑھتا ہے، لہذا اگر تو یہ نہیں چھوڑتا تو میں بھوکی مر جاؤں گی، پیاسی مر جاؤں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جرنیل ہیں، صحابہ میں جرنیل ہے، اور فرماتے ہیں اماں ابھی تو کچھ دن ہوئے ہیں، اللہ مجھے اس دین سے کتنی عظمت دے گا اس کا اندازہ میں بھی نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اماں اگر تو بھوکی مر جائے تو پیاسی مر جائے تو تیرے جیسی 1000 مائیں بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ قربان کر دوں گا۔ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی مسلمان بے جان ہے، بے روح ہے، عبادت میں روح نہیں ہے، یہ رسمیں کر رہا ہے، رسم اذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، یہ رسم دیتا ہے۔ اور شاعر مشرق اس کو پھر جگاتا ہے، کہتا ہے گرچہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں مگر ملا کی اذان ہور مجاہد کی اذان ہور۔ ملا جب اذان دیتا ہے تو کہتا ہے گرچہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں ہے، وہ لہر کے اذانیں دیتا ہے، صبح کی اذان بھی دیتا ہے، عشاء کی اذان بھی دیتا ہے، ساری اذانیں بڑی لیک سے دیتا ہے، لیکن کہتا ہے شاعر مشرق کہ اس کی اذان جو ہے وہ روایتی ہے، لیکن مجاہد کی آواز جو ہے اس کی اذان کا مطلب یہ ہے، وہ جب وہ اذان دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے بارڈروں پہ پہنچنا ہے۔ الرحیل الرحیل الرحیل، کوش کرو۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور جن کی زندگی میں صبر و استقامت ہوتی ہے وہ ہر وقت مذہب کے لیے، ہر وقت دین کے لیے، ہر وقت قرآن کے لیے، ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے کٹ مرنے کے لیے بالکل آلریڈی پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ اب جب اعلان سنا، ادھر کانوں میں آواز آئی ہے اور پہلے دن کی رات جو ہے وہ پہلا شادی ہوئی ہے، ابھی انہوں نے سہاگ کا ابھی پہلی رات کے بستر کو حضرت حنظلہ نے لگائی چھلانگ، اور چھلانگ لگا کے کہنے لگے نہیں، میرے آقا علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے، میں اپنے گھر میں آرام کروں گا۔ آرام نہیں کرنا، میں نے تو نکلنا ہے، میں تو صبر و رضا کا پیکر بن کے میدان کارزار میں جا کے اور شہادت کا لطف اٹھاؤں گا۔ نیت صاف تھی، چلے گئے میدان کارزار میں، شہید ہو گئے۔
گے۔ اور دوسرا دن ہوا، آقا علیہ السلام کے پاس ان کی زوجہ محترمہ آئی، کہنے لگے میرے خاوند نے کوئی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ دائیں بائیں، نہ لمبے چوڑے استخارے نہیں کیے، بلکہ اسی وقت آپ کے اعلان کو سنتے ہی وہ گھر سے نکل گئے، اسی طرح چلے گئے۔ لیکن غسل کی ضرورت تھی۔ اب لوگوں کو، اب آپ نے سارے مجاہدوں کو، سارے شہیدوں کو، جتنے شہید ہوئے ہیں میدان احد میں، ان کو بغیر غسل کے، بغیر کفن دفن کے، بغیر ان کے جو ہے وہ بغیر کفن کے، ان کے اپنے ہی خون آلود کپڑوں میں میدان کارزار میں دفن کر دیا ہے۔ اور دفن کرتے وقت بھی میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ لوگوں مجھے بتاتے جاؤ ایہم اکثرہم للقرآن، اور تین شہید آ رہے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کے سینے میں ہے؟ تو فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدِهِمْ، جب ایک کی طرف کوئی اشارہ کر کے بتاتا کہ قرآن ان کے سینے میں ہے، تو آقا علیہ السلام ان کو پہلے قبلے کی طرف رکھتے، اس کے پیچھے سیکنڈ، اور اس کے پیچھے سیکنڈ لاسٹ، اور اس طرح تین اور زیادہ دفن فرمائے۔ تو اور زوجہ محترمہ کہتی ہے میرے خامد حنظلہ کا کیا بنے گا؟ آپ نے تو بغیر غسل کے سب کی تدفین کر دی ہے، میرا خامد بھی دفن ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ مجھے تو پریشانی ہے، مسئلہ ایسا ہے۔ آقا علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شہادت کا راستہ بڑا پر لطف ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، حنظلہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون غسل دے رہا ہے؟ فرشتے، آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ یہ فرشتوں نے غسل دیا، اس وجہ سے ان کا نام غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ غسیل الملائکہ کس صحابی کا عرف بن گیا، ان کا تعارف بن گیا، ان کا یہ تعارف بن گیا کہ وہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور میرے جابر تجھے کیا بتاؤں، تیرے باپ سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے، آج تک اللہ نے کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کی ہے۔ ان اللہ لم یکلم احدا، اللہ نے کسی سے ڈائریکٹ کلام نہیں کی ہے۔ سورہ شورى کی آیت کہتی ہے، حفاظ قراء علماء موجود ہیں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ اللہ اوٹ سے بات کرتا ہے، درخت سے آواز آئی ہے موسیٰ کے لیے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں، او آڑ سے آواز آتی ہے، او من وراء حجاب او یرسل رسولا، فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ لیکن حضرت جابر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء احد کے ساتھ اللہ نے تیرے باپ کے جو ہے ان کے ساتھ جابر بن عبداللہ، آپ کے والد محترم عبداللہ کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ فرمایا میں بتاؤں کیا بات ہوئی ہے تیرے اور تیرے والد کی اور اللہ کے ساتھ، کیا آپس میں ان کا کیا مکالمہ ہوا ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ جابر کہتے ہیں بتائیں کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا، تیرے باپ کو کہا، اے میرے بندے میرے اوپر کوئی بات رکھ، کوئی ایسی خواہش رکھ، کوئی تیری آرزو دل کی ہو وہ پوری کروں گا، میں پوری کروں گا۔ تو تیرے والد نے جواب دیا کہ میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں، احد کے جو ہے وہ احد کا میدان کارزار ہو، دوبارہ کئی مرتبہ شہید ہونا چاہتا ہوں، میرے رفقا بھی جنت سے یہ سارے واپس جانا چاہتے ہیں، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے اور پھر جائیں گے۔ تیری ہمیں جو شہادت کا لطف جو ملا وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے، لہذا ہمیں لٹا دیا جائے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ممکن، یہ میں لکھ چکا ہوں کہ جو میرا ہو گیا، جو میرے پاس آ گیا، میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ اور سورہ یاسین کی آیت کہتی ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَتَهُمْ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور وہاں سے وہ میسج بھی نہیں کر سکتے اور گھروں کو لوٹ بھی نہیں سکتے۔ پکے ہو؟ آتے تو نہیں ہیں؟ پورا ہفتہ جمعراتی آتے نہیں آتے؟ کہا نہیں آتے، کیوں؟ اللہ کی جنت چھوڑ کے کون آتا ہے بھائی؟
اتنی مہنگائی میں، اتنے برے حالات میں، اتنی لوڈ شیڈنگ میں، اور وہاں جنت چھوڑ کے کوئی کہے گا کہ میں، آپ نے فرمایا کوئی میت دوبارہ جنت سے نکل کر یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے الا شہید، مگر شہید آنے کے لیے تیار ہے۔ یتمنا 10 مرات، شہید 10 مرتبہ میدان کارزار میں واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ اور جابر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر ایسے کریں کہ ہمارا پیغام سنا دیں کہ ہم سب جنت میں زندے ہیں، کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں سورہ آل عمران کی آیت بنا کر تمہارا میسج کر دیتا ہوں۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والیاں اور سورہ آل عمران کی آیت پڑھیں گے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور بڑے خوش ہیں، بڑے نازاں ہیں، بڑے فرحاں ہیں، من فضل ہی، اللہ نے ان پہ بڑا فضل کر دیا ہے۔ اور سارے شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ شہید کی جو موت ہے اور قوم کی، وہ شہید کی جو موت ہے اور قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا ومرشدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ۔